السلام عليك يا أبا عبد الله. قیامت کی صبح آ گئی ہے کہ جس میں مولا کائنات کی بیٹیاں سر و سینہ پیٹ کر اپنے بابا پر گریا کر رہی. عزیزان محترم، یہ وہ 40 ہجری کا رمضان تھا کہ مولا کائنات نے پہلی رمضان سے ہر صحابی سے پوچھتے تھے کہ یہ رمضان آ چکا ہے، آج کتنے روزے ہو گئے، رمضان کتنا گزر گیا. لیکن جب 15 رمضان کے بعد کا وقت گزرا تو مولا نے ارشاد فرمایا اب زیادہ دن گزر گئے ہیں، کم دن باقی رہے. اصحاب رو رو کر پوچھتے تھے کہ یا علی، اس رمضان میں آپ کا انداز کچھ اور ہے، یہ کس طریقے کی کرب کی درد بھری آواز میں آپ گفتگو کر رہے ہیں. یا علی، جو آپ ہر وقت اپنی ریش مبارک کو خضاب دیتے تھے، اس رمضان میں آپ نے خضاب نہیں کیا. مولا نے کہا کہ یہ خضاب میرے خون سے ہونے والا ہے. عزیزو، مولا آنکھوں میں آنسو لے کے آتے ہیں کہ یہ رمضان ہے کہ گزر رہا ہے، میرا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے. اصحاب میں گریہ وزاری ہے. لیکن عزیزو، رسول اللہ کو جب مولا کائنات کی خبر شہادت ملی تھی تو کہا کہ پروردگار، میرا وسیع اس چہرے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ مسجد کوفہ میں اس کے سر پہ ضرب لگے گی اور اس کا چہرے پہ اس کے ریشے مبارک اس کے خون سے رنگین ہوں گے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے وسیع کا اس وقت کا چہرہ کیسا ہوگا. اللہ کے رسول کی دعا تھی، اسی لیے تو جنگ خندق میں مولا کائنات کو جب عمر ابن عبدوت کے مقابلے میں بھیجا گیا ہے اور اس نے ایک سر پہ اسی جگہ پہ ضرب لگی ہے جو مسجد کوفہ میں ابن ملجم نے ماری تھی، وہاں پہ مولا کے سر سے جو خون بہا تو ریشے مبارک پورا کے پورے رنگین ہو گئے. اور جب رسول کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ کے زانوں پہ سر رکھ دیا مولا کائنات نے، اور رسول اللہ چہرے کو دیکھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. اے میرے بھائی، اے علی، وہ کیسا وقت ہوگا کہ میرے بعد تم پر اتنے مظالم ہوں گے کہ تم کو نماز بھی مکمل نہ کرنی دی جائے گی. یا علی، میں رو رہا ہوں. اے علی، گھبرانا نہیں، جب تمہارے سر پہ ضرب لگے گی تمہارا یہ بھائی، یہ رسول اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ساتھ وہاں پہ موجود ہوگا. لیکن عزیزو، یہ ساری باتیں مولا کائنات اس 40 ہجری کے رمضان میں لوگوں کو بتا رہے ہیں. وہ تاریخ آئی کہ 18 رمضان کو جب مولا گھر سے رخصت ہوئے ہیں، جناب زینب جناب ام کلثوم کے سروں کے بوسے، ہاتھوں کے بوسے دیے ہیں. امام حسن امام حسین سے کہا ہے کہ تم جب تک جبرائیل کی آواز نہ آ جائے گھر سے باہر نہ جانا، کیونکہ بہنوں کے ساتھ تم کو رہنا ہے. یہ امام کا حکم تھا، اس لیے حسنین گھر کے اندر موجود تھے. امام مسجد میں تشریف لے کے آئے، گلدستہ اذان پہ پہنچے، مؤذن سے کہا کہ آج تو اذان مت دے، آج علی اذان دے گا. اور اس کے بعد گلدستہ اذان پہ جا کے مولا نے جب اذان شروع کی ہے اور تکبیرۃ الاحرام کا پہلا فقرہ اللہ اکبر کہا ہے کہ جناب زینب نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تڑپ کے کہی، ہائے بابا، یہ آواز میں آج کیسا درد ہے، یہ کیسا کرب ہے، یہ کیسی آواز ہے، یہ کون سی خبر آ رہی ہے. عزیزو، مولا جیسے جیسے اذان دیتے جا رہے تھے کہ کوفے کے ہر گھر سے گریہ کی صدائیں بلند ہونی شروع ہو گئیں کہ آج امیر المومنین کی آواز میں کیسا کرب ہے. ہجوم کوفے کے مسجد کے پاس پہنچنا شروع ہو گیا. لیکن اسی اسنا میں کہ امام نے اذان مکمل کی اور نماز کے پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کہ سر پہ ابن ملجم ملعون نے ایسا کراری ضرب لگائی کہ امام کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ضرب لگنے کے بعد میرا مولا کہتا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا. امام حسن اور امام حسین نے جبریل کی آواز سنی، جبریل کی آواز آئی، خود قتل الامیر المومنین، دین کا ستون گر گیا، امیر المومنین مسجد میں شہید کر دیے گئے. امام حسن اور امام حسین نے جو جا کے دیکھا تو جانماز خون سے رنگین ہے، سر مبارک 2 حصوں میں تقسیم ہے. امام حسن نے امامے سے سر کو باندھا اور اس کے بعد امام نے حکم دیا کہ بیٹا حسن ذرا نماز کو مکمل تو کرا دے. نماز مکمل ہوئی، گلیم میں لے کے چلے ہیں امام کو گھر کی طرف. بیت الشرف میں جب پہنچے ہیں تو جب گھر کے قریب پہنچے تو مولا نے کہا کہ اے حسن میرے بیٹا، اے حسین، مجھے ذرا اپنے پیروں پہ چل کے مجھے گھر جانے دو. کہا کہ بابا آپ کی حالت غیر ہے. کہا کہ نہیں، اگر تم مجھے ہاتھوں پہ لے کے جاؤ گے اور میری بیٹیوں نے دیکھ لیا تو میری بیٹیاں اس حالت میں برداشت نہ کر پائیں گی. مولا کائنات نے دونوں بھائیوں کے کندھوں پہ سہارا دیا، پیدل اپنے قدموں کو بڑھاتے ہوئے دروازہ کھلا. جیسے دروازہ کھلا سامنے جناب زینب جناب ام کلثوم کھڑی ہوئی ہیں. اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا کہ زرد چہرہ ہو چکا ہے، خون بہ چکا ہے، تڑپ کے گر گئی ہیں. بابا، یہ کیسی قیامت پردیس میں آ گئی ہے.